ابن زیاد کو حضرت مسلم کی تلاش تھی، مگر کوشش کے باوجود ان کی قیام گاہ کا پتہ نہ لگا سکا۔ آخر اس نے اپنے شامی غلام موقل کو 3000 درہم دے کر سراغ لگانے کے لیے مقرر کیا کہ وہ خفیہ طور پر کسی نہ کسی طرح حضرت مسلم کا پتہ چلائے۔ غلام سید آج جامع مسجد پہنچا۔ اتفاق سے اس وقت ایک محب اہل بیت مسلم بن اوسجہ اسدی مسجد کے گوشے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ دیر تک ان کو دیکھتا رہا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو یہ غلام ان کے پاس گیا اور کہا کہ میں ملک شام کا رہنے والا ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے اہل بیت نبوت کا دوست ہوں۔ معلوم ہوا ہے کہ اس خاندان کے کوئی بزرگ کوفہ تشریف لائے ہیں۔ یہ 3000 درہم میرے پاس ہے کہ آپ ان کا پتہ بتا سکتے ہیں تاکہ یہ رقم ان کی خدمت میں نظر کر سکوں۔ مسلم اسدی نے کہا، مسجد میں اور بھی بہت سے لوگ ہیں، تم مجھے سے کیوں ان کے بارے میں دریافت کر رہے ہو؟ غلام نے کہا، آپ کے چہرے پر جو خیر و برکت کے آثار ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ ضرور اہل بیت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دوستوں میں سے ہیں۔ مسلم اسدی اس کے فریب میں آ گئے اور کہا، تم نے خوب پہچانا، میں بھی تمہارے دوستوں بھائیوں میں سے ہوں۔ میرا نام مسلم بن اوسجہ ہے۔ پھر سے حضرت مسلم بن عقیل کے پاس لے گئے۔ اس نے آپ سے بیعت کی اور 3000 درہم جو لایا تھا وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ بیعت کے بعد وہ غلام روزانہ آپ کی خدمت میں آتا، سب سے پہلے دن بھر رہتا، حالات معلوم کرتا اور جو کچھ دیکھتا سنتا رات کے وقت اس کی پوری رپورٹ ابن زیاد کو دیتا۔ حانی سے ابن زیاد کے پرانے تعلقات تھے، مگر کہیں ابن زیاد کو بھنک نہ مل گئی ہو کہ حضرت مسلم ہمارے ہاں مقیم ہے۔ اسی ڈر سے وہ اس کی ملاقات کو جانے سے پرہیز کرتے تھے اور بیماری کے عذر سے گھر بیٹھ گئے تھے۔ ابن زیاد نے حانی کے پاس ملاقات کا پیغام بھیجا۔ حانی نے کوئی خطرہ محسوس نہیں کیا، اس لیے وہ تنہا ابن زیاد کے پاس چلے گئے۔ وہاں گئے تو ابن زیاد کا رنگ بدلا ہوا پایا۔ آپ نے سلام کیا تو اس نے جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر آپ کھڑے رہے، اس کے بعد اس نے غصے سے کہا، حانی تم امیر المؤمنین یزید کے خلاف اپنے گھر کو سازش کا اڈا بنائے ہو، تم مسلم بن عقیل کو بلا کر اپنے گھر میں چھپائی ہوئی ہو، ان کے لیے ہتھیار جمع کرتے ہو۔ حانی نے پہلے تو ان باتوں سے انکار کیا، مگر جب ابن زیاد نے موکل غلام کو بلا کر کھڑا کیا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ اب انکار کی گنجائش نہ رہی تو انہوں نے کہا، اصل حقیقت یہ ہے کہ میں نے مسلم بن عقیل کو نہیں بلایا بلکہ وہ خود میرے یہاں آ گئے تو میں انکار نہیں کر سکا۔ ابن زیاد نے کہا، خدا کی قسم جب تک تم انہیں میرے پاس حاضر نہ کر دو تم یہاں سے نہیں جا سکتے۔ حانی نے کہا، خدا کی قسم میں اپنے مہمان کو قتل کے لیے تمہارے سپرد ہرگز نہیں کروں گا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک یہ بات بڑھی تو ابن زیاد نے کہا کہ تم انہیں سپرد نہیں کرو گے تو ہم تمہارا سر قلم کر دیں گے۔ حانی نے کہا، ایسا ہوا تو تمہارے ارد گرد بھی تلواریں چمکیں گی۔ یہ سن کر ابن زیاد نے غصے میں حانی کے سر اور منہ پر ڈنڈے مارنا شروع کر دیے، یہاں تک کہ ان کا سر اور چہرہ زخمی ہو گیا اور سارا کپڑا خون سے لت پت ہو گیا۔ ایک سپاہی جو قریب ہی کھڑا تھا، حانی نے اس کی تلوار پر ہاتھ ڈال کر چھین لی مگر اس نے چھڑا لیا۔ ابن زیاد نے کہا کہ اب تو اپنا خون تم میرے لیے حلال کر دیا ہے۔ پھر سپاہیوں سے کہا کہ اسے ایک کمرے میں لے جا کر بند کر دو۔ شہر میں یہ افواہ پھیل گئی کہ حانی قتل کر دیے گئے۔ حضرت مسلم یہ خبر پا کر برآمد ہوئے اور آپ نے اپنے متوسلین کو ندا کی۔ جوگ در جوگ آدمی آنا شروع ہوئے اور 40,000 کی جمعیت نے آپ کے ساتھ قصر شاہی کا احاطہ کر لیا۔ صورت بن آئی تھی، حملہ کرنے کی دیر تھی۔ اگر حضرت مسلم حملہ کرنے کا حکم دیتے تو اسی وقت قلعہ فتح ہو جاتا اور ابن زیاد اور ان کے سپاہی مسلم کے ہاتھ میں گرفتار ہوتے۔ نقشہ تو یہی جمع تھا، مگر کار بدست کر کنان قدردست بندوں کا سوچا کیا ہوتا۔ حضرت مسلم نے قلعے کا احاطہ تو کیا مگر آپ نے اپنے لشکر کو حملے کا حکم نہ دیا اور ایک بادشاہ داد گسر کے نائب کی حیثیت سے آپ نے انتظار فرمایا کہ پہلے گفتگو سے اتمام حجت کر لیا جائے اور صلح کی صورت پیدا ہو سکے تو مسلمانوں میں خون ریزی نہ ہونے دی جائے۔ دشمن اس وقت سے فائدہ اٹھایا اور کوفہ کے رؤساء و عمادین کو ابن زیاد نے پہلے سے قلعہ میں بند کر رکھا تھا، انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں اور زیر اثر لوگوں کو مجبور کر کے حضرت مسلم کی جماعت سے علیحدہ کر دیں۔ یہ لوگ ابن زیاد کے ہاتھ میں قید تھے اور جانتے تھے کہ اگر ابن زیاد کو شکست بھی ہوئی تو وہ قلعہ فتح ہونے تک ان کا خاتمہ کر دے گا۔
اس خوف سے وہ گھبرا گئے اور انہوں نے قلعہ کی دیوار پر چڑھ کر اپنے متعلقین متوسلین سے گفتگو کی اور کہا کہ ہم ابن زیاد کی قیاد میں ہیں، اگرچہ قلعہ فتح ہو گیا تو ہم مارے جائیں گے، ہمارے اوپر رحم کرو اور اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاؤ۔ یہ ہیلہ کامیاب ہوا اور مسلم کا لشکر منتصر ہونے لگا اور حضرت مسلم کی رفاقت کے لیے ایک بھی نہ رہا۔ کوفہ والوں نے ذرا بھی پرواہ نہ کی۔ حضرت مسلم اسی پریشانی کی حالت میں ادھر ادھر پھرنے لگے۔ رات کے اندھیرے میں یوں ہی چلتے جا رہے تھے کہ عورت جس کا نام طوہ تھا اپنے دروازے پر بیٹھی ہوئی نظر آئی، جو اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ نے اس سے پانی مانگا۔ عورت نے خصلت تھی، وہ گئی اور پانی لائی۔ آپ بیٹھ گئے اور پانی پیا۔ وہ برتن رکھنے کے لیے گھر گئی اور جب واپس آئی تو دیکھا کہ آپ بیٹھے ہیں۔ اس نے کہا آپ تو پانی پی چکے ہیں، اب گھر جائیے۔ آپ نے کوئی جواب نہ دیا اور بیٹھے رہے۔ جب اس نے دوسری اور تیسری بار وہی بات کہی تو آپ نے فرمایا اے اللہ کی بندی، میرے شہر میں کوئی نہیں، میں ایک مسافر ہوں اور سخت مصیبت میں مبتلا ہوں، کیا مجھے پناہ دے سکتی ہو؟ شاید میں اس کا بدلہ دے سکوں، ورنہ اللہ اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہیں اس کا بہترین اجر عطا فرمائیں گے۔ عورت نے راکن ہو کر کہا کہ آپ کون ہیں اور واقعہ کیا ہے؟ فرمایا میں مسلم بن عقیل، کوفہ والوں نے میرے ساتھ غداری کی، مجھ سے مدد کا وعدہ کیا اور اب سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس نے کہا مسلم آپ ہی ہیں؟ فرمایا ہاں میں وہی ہوں۔ یہ سننا تھا کہ وہ آپ کو مکان کے اندر لے گئیں اور ایک خاص کمرہ میں آپ کے لیے فرش بچھا دیا، پھر کھانا لائی، مگر آپ نے تناول نہیں فرمایا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا لڑکا آیا۔ جب اس نے ماں کو اس خاص کمرے میں آتے جاتے دیکھا تو وجہ دریافت کی۔ طویٰ نے پہلے چھپانے کی کوشش کی، مگر بیٹے نے جب بہت اصرار کیا تو اس کو ظاہر کرنا پڑا، مگر اس نے تاکید کی کہ خبردار یہ راز کسی سے نہ کہنا۔ وہ سن کر چپ ہو گیا اور رات گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔ لڑکا شرابی اور آوارہ قسم کا تھا۔ صبح ہوئی تو اس لڑکے نے محمد بن اسش کے پاس جا کر بتا دیا کہ مسلم بن عقیل ہمارے گھر میں ہیں۔ اس نے فوراً اپنے باپ کے ذریعے ابن زیاد کو مطلع کر دیا۔ ابن زیاد نے محمد بن اسش کی سرگردگی میں فوج کا ایک دستہ مسلم کی گرفتاری کے لیے روانہ کیا۔ حضرت مسلم نے جب گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز سنی تو سمجھ گئے کہ فوج میری گرفتاری کے لیے آ گئی۔ آپ نے بڑی بہادری سے ان کا مقابلہ کیا۔ آپ میں اور بکیر میں تلوار چلنے لگی۔ اس نے آپ کے چہرے پر ایسی تلوار ماری کہ جس سے آپ کا ہونٹ اوپر والا کٹ گیا اور نیچے والا ہونٹ بھی زخمی ہو گیا اور سامنے والے دو دانت بھی گر گئے۔ آپ نے اس کے سر پر زخم کاری لگایا۔ جب دشمنوں کو یقین ہو گیا کہ اس طرح پر قابو پانا مشکل ہے تو سب بھاگ کر چھت پر چلے گئے اور اوپر سے پتھر مارنے لگے۔ حضرت مسلم نے جب یہ بزدلانہ جنگ دیکھی تو آپ تلوار کھینچے ہوئے گھر سے نکل آئے اور ان لوگوں سے لڑنے لگے جو باہر تھے۔ محمد بن اسش نے پکار کر کہا آپ کے لیے امان ہے، مگر آپ نے جنگ جاری رکھی اور عز پڑھنے لگے، جس کے آخری مصرع کا مضمون یہ تھا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ مجھ سے جھوٹ بولیں گے یا مجھے دھوکہ دیں گے۔ محمد بن اسش نے کہا نہیں، آپ سے جھوٹ نہیں بولا جائے گا اور نہ ہی آپ کو دھوکہ دیا جائے گا۔ حضرت مسلم میں اب جنگ کرنے کی طاقت نہیں رہ گئی تھی، زخموں سے چور تھے اور ہانپ رہے تھے، اس لیے اس مکان کی ایک دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ ابن اسش ان کے پاس آ کر کہنے لگا کہ امان ہے اور سب پکار اٹھے کہ آپ کے لیے امان ہے۔